الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز اور محترم حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل، اس کا احسان، اس کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے اپنے مقدس اور بابرکت گھر کے اندر جمع فرمایا. آج سے ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ سے پہلے کے یہ جو 9 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اکابرین کا، اسی طرح علماء اور صلحاء کا یہ معمول رہا ہے کہ ان 9 دن کے اندر 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، ان 9 دن کو روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے، اور اس میں خاص طور سے عبادات کے اہتمام کو بڑھا دیا کرتے تھے. عبادات تو ڈیلی ہی ہوتی ہیں، نماز بھی ڈیلی ہی پڑھنی ہے. اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق انسان کو صدقہ وغیرہ بھی نکالتے رہنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح نوافل کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، یہ بھی ہوتے رہنا چاہیے. لیکن ان ایام کے اندر جو ہمارے اکابرین کا اور علماء اور صلحاء کا معمول رہا ہے وہ یہ کہ ان ایام میں اس کی کثرت کر دیا کرتے تھے، بڑھا دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ایام کو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ گزاریں اور اللہ رب العزت کی عبادات میں مزید اضافہ فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ چند ہفتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے حالات اور آپ کے کارنامے اور آپ کی زندگی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں کے اندر، بہت سارے امتحانات کے اندر آزمایا. جگہ جگہ امتحانات، جگہ جگہ آزمائشیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحان اور آزمائشوں میں گزری. ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں تشریف لائے، جیسے کہ آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے. دنیا کے اندر بھی نہیں آئے تھے، آزمائشوں کا سلسلہ شروع. آپ کی والدہ پر آزمائشیں آئیں. جب دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو آزمائشیں.
طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا، طرح طرح کی آفتوں کا مقابلہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ سوجھ بوجھ حاصل کر چکے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں معرفت حاصل ہو گئی، اور آپ نے یہ جان لیا کہ یہ چاند، سورج، ستارے یہ قیامت تک معبود نہیں ہو سکتے، اور یہ جس کو اپنے ہاتھ سے تراش تراش کر اور ان کو بنا کر سنوار کر اپنے ہاتھوں سے جس کو یہ تیار کرتے ہیں، یہ بھی خدا اور معبود نہیں ہو سکتے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر جا کر اپنے والد آزر کو دعوت دی، اور قرآن کریم کے انداز میں اعلان ہوا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، اے ابا جان آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بہرے ہیں؟ آپ نے ان کی آنکھیں تو بنا دی لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ نے ان کے کان تو بنا دیے لیکن یہ سن نہیں سکتے، آپ نے ان کے پیر تو بنا دیے لیکن یہ چل نہیں سکتے، آپ نے ان کے ہاتھ تو بنا دیے لیکن یہ کبھی اپنے جسم سے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے، یہ اتنے کمزور، اتنے بے بس ہیں، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا، پہلے اپنے گھر کی فکر کی، اپنے باپ کی فکر کی۔ جب یہ فکر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو یہ دعوت توحید دی کہ ابا جان آپ ان بے جان پتھروں کی مورتوں کی عبادت نہ کریں، اب ان سے فائدہ کیا ہے، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جب آزر نے یہ بات سنی تو آزر نے طیش میں آ کر کہا، غصے میں آ کر کہا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تیری یہی حالت رہی اور اسی طرح تو میرے کارناموں پر زبان چلاتا رہا اور ٹوکا ٹاکی کرتا رہا اور تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو یاد رکھ لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کر سنگ سار کر دوں گا، اور وہجرنی ملیا، اور اپنے گھر بار سے تجھے باہر نکال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی طرف سے یہ دھمکی ملی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دھمکیوں میں آ کر اپنی دعوت حق کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ اور جواب میں یہ کہا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا سلام علیہ۔ اے ابا جان کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں تو اپنے رب کی عبادت کی خاطر اور اپنے رب کو تلاش کرنے کی خاطر میں تو آپ ہی کیا اپنے خاندان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ اور فرمایا سلام علیہ، ابا جان آپ میرے والد ہیں، آپ سلامت رہیں، اور ہمیشہ میں آپ کے لیے استغفار کا اہتمام کرتا رہوں گا، ہمیشہ آپ کے لیے میں اپنے رب سے استغفار کا اہتمام کرتا رہوں گا کہ رب ذوالجلال آپ کو ہدایت عطا فرما دے، آپ کو سوجھ بوجھ حاصل فرما دے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ بے جان پتھر عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جب یہ دعوت دے چکے اور گھر سے جب آ گئے تو قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ بھی اس کی عبادت نہ کریں، یہ بے جان پتھر ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے مرادیں مانگی جائیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سامنے جانوروں کو ذبح کیا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدے کیے جائیں اور ان سے جو ہے منتیں سماجتیں کی جائیں اور نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ تو قوم نے بھی آپ کو پاگل، مجنون، طرح طرح کی باتوں سے جو ہے ان کو نوازا اور برا بھلا کہنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، 17ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ 5ویں رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور یہ کہا حضرت ابراہیم نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کے قسم میں ضرور بضرور یہ بت پرستی ختم کر کے رہوں گا۔ تم ذرا اپنے ان بت پرستوں سے غفلت تو برتو، تم ذرا انہیں چھوڑ کے تو جاؤ، میں ضرور بضرور ان کے صحیح کر کے خبر لوں گا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، ایک وقت آیا کہ عراق کے اندر یہ دستور تھا کہ سارے لوگ سال میں کچھ ایام بطور خوشی کے ایک جگہ اکٹھا ہو کر منایا کرتے تھے، اور اس کو ایک میلے کی طرح سجا بجا کر ہر چیز میں اس میں عیش و عشرت کا سامان ہوا کرتا تھا۔ وہاں جا کر قوم جو ہے خوب لطف اندوز ہوا کرتی تھی، منمانی کیا کرتی تھی، شراب نوشی جوا اور جتنا جیسا ہو سکتا ساری خرافات اس کے اندر مہیا ہوتی تھی۔ تو قوم کے لوگ سال میں کچھ ایام وہاں جا کر منایا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ساری بستی کے لوگ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی آزر وہ بھی میلے کے اندر گئے، اور جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ بھی چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ بیماری کس بات کی تھی؟ یہاں پر بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر اگرچہ بیمار نہیں تھے، لیکن باطنی طور پر، روحانی طور پر بیمار تھے، اور وہ بیماری اس بات کی تھی کہ یہ میری قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، بت پرستی کی طرف جا رہی ہے، ستاروں اور اسی طرح چاند اور سورج کو معبود بنا بیٹھی ہے۔ یہ اس کی فکر تھی، یہ بیماری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اپنی قوم کو کس طرح سے ہدایت پر لے کر آؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کر دیا، ساری قوم کے لوگ چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر چلے گئے۔ بت خانے میں پہنچے جہاں پر چھوٹے بڑے اور طرح طرح کے شکل و صورت کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور ایک پہاڑا لیا، سب کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی مڑی توڑی، کسی کا ہاتھ، کسی کا دھڑ الگ کر دیا، اور سب کا ستیہ ناش کر کے جو سب کا ایک گرو تھا، جو سب سے بڑی مورتی تھی، وہ کہاڑا اس کے کاندھے پر رکھا، اور آپ تشریف لے آئے بت خانے سے۔ 3 دن کے بعد جب وہ قوم واپس لوٹی تو ان کا یہ دستور تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہ دستور تھا کہ جب آپ کہیں سفر میں جاتے، بستی چھوڑ کر کہیں جاتے، تو آپ کی آخری منزل بستی کے اندر مسجد ہوا کرتی تھی۔ مسجد ہوتی تھی، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور خیر کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر سفر کے لیے آپ روانہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے حوالے اپنی بستی کو کر کے جایا کرتے تھے۔ اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا ٹھکانہ اللہ کے نبی کا جو تھا وہ مسجد ہوا کرتا تھا۔ آپ مسجد میں آتے، اللہ رب العزت سے 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کا اہتمام کرتے، اور کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، خیریت کے ساتھ یہ سفر ہو گیا، خیریت کے ساتھ میں اپنی قوم کے درمیان واپس آ گیا، میں نے خیریت کے ساتھ اپنی بستی کو پا لیا۔ اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کے بعد آپ گھر کی طرف روانہ ہوا کرتے تھے۔ یہ دستور یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ان لوگوں کے اندر بھی تھا، قوم نمرود میں، کہ جب وہ قوم میلے میں گئی تو پہلے بت خانے میں تھی، بت خانے سے عبادت کر کے، پوجا کر کے اور اس طرح خرافاتیں کر کے وہ میلے میں گئی، اور جب 3 دن کے بعد واپس آئی تو سب سے پہلے وہ بت خانے کے اندر پہنچی عبادت کے لیے کہ ہم شکر ادا کر لیں، خیریت کے ساتھ ہم اپنی بستی میں واپس آ گئے۔ لیکن افسوس کہ یہ رواج غیروں میں تو تھا اور غیروں میں ہے آج بھی، لیکن آج ایمان والوں کے درمیان نہیں، ایمان والوں کے درمیان نہیں ہے۔ انہیں یہ اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اگر ہم کہیں دوسری بستی میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، تو اللہ کے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے دعا کر لیں۔ بلکہ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ اگر وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تو چھوڑ بیٹھیں گے کہ پہلے ہم سفر میں جائیں، گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے سامان کی تیاری اور اپنی تیاری اتنی پہلے کر لیں کہ آخری وقت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی عبادت کا اہتمام کر لیں، اور اس کے بعد وقت پر ہم سواری پر آسانی سے پہنچ جائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، ہمیں غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ غیروں میں تو تھی لیکن ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے درمیان یہ داخل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال جب وہ قوم اس بت خانے میں آئی اور انہوں نے یہ دیکھا
کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر الگ ہے، کسی کا دھڑ، کسی کی مڑی الگ ہے، تو پریشان ہو گئی، بویلا کرنے لگی یہ کس نے کیا ہے، کون ہے ایسے شخص؟ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اندازہ لگائیں سب نے کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے، کون ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تو قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، اور اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم ذرا اسے غفلت برتو، میں ان کی خبر لوں گا، یہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے۔ قال کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان کا بڑا ہے، یہ ان کا بڑا ہے۔ قال کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، یہی اس کا ذمہ دار ہے، اس سے معلوم کرو، اس سے معلوم کرو، اس سے پوچھو کہ کس نے یہ کیا ہے تیرے چیلوں کا۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم نے کہی تو قوم پھر ہکا بکا رہ گئی کہ بھئی کیا ماجرا ہے، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قوم نے خود ہی کہا کہ ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ پہچان نہیں سکتے، اگر کوئی نے نقصان پہنچائے گا تو یہ اپنا خود دفاع نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات قوم کے لوگوں نے کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اور یہ کہا کہ یہی بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص، ایک بت جب نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا اور نہ اپنا دفاع کر سکتا، نہ اپنا بچاؤ کر سکتا، تو پھر وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ارے خدا تو وہ ہے جو ہر کسی کو روزی دیتا ہے، ہر کسی کی جان کو بچاتا ہے اور ہر کسی کی روح کو لے لیتا ہے، سورج چاند ستاروں کو روشنی بخشتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کے دلائل رکھے تو پوری قوم، چونکہ ان کی ذہن اور دماغ کے اندر گمراہی بسی ہوئی تھی، پریشان ہو گئی اور کہا کہ اس کا فیصلہ تو ہمارے خدا ہی کریں گے، جو ہمارے بڑے خدا ہیں نمرود صاحب وہ کریں گے۔ خبر پہنچائی دربار میں، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور اس کا یہ دستور تھا کہ دربار میں جو بھی آتا پہلے اسے سجدہ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، سجدہ نہیں کیا، کھڑے رہے۔ فرمایا بتلائیے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ تیسرے پارے کے اندر تیسرے رکوع کے اندر پورا تذکرہ اس کا موجود ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ذرا دیکھو تو اس کی طرف، اس شخص کی طرف کہ جس نے حجت بازی کی۔ حاج ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے من ربہ، یعنی اس کے رب کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ نمرود کو سلطنت سے اور بادشاہت سے نوازا تھا۔ فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب حجت بازی کی اور سجدہ نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میں کیوں سجدہ کروں، تو سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق تو وہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اس نے بھی کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اور اس نے یہ کہا کہ دو شخص کو طلب کیا جو قید کے اندر تھے اور اس میں سے ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کا سر قلم کرا دیا، اور اس نے کہا ابراہیم دیکھ، میں نے ایک کو، دونوں مجرم تھے، میں نے ایک کو معاف کر دیا اور ایک کا میں نے سر قلم کر دیا، دیکھ میں بھی جسے چاہوں زندگی دے سکتا ہوں اور جسے چاہوں موت دے سکتا ہوں۔ وہ بیوقوف یہی نہ سمجھا کہ زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے روح ڈالی ہے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی تلوار یا چھری کے، بغیر کسی دوسرے ذریعے کے، اس کی روح قبض کرنا، روح نکالنا، یہ ہے موت کا مطلب۔ اور زندگی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے اس کے اندر روح ڈال دینا اور اس کو کھڑا کر دینا۔ انسان کی پیدائش پہ غور کیجئے، ایک ناچیز بالکل وجود تک نہیں تھا،
لیکن اللہ رب العزت نے پیدائش کا ایسا انتظام بنایا کہ ایک اچھا خاصا خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت ڈھانچے میں انسان کو پیدا کر دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب نمرود نے یہ بات رکھی کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں اور میں بھی زندگی دے سکتا ہوں تو مجھے خدا مانو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ایسا نہیں ماننے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دی، قال انا احیی و امید، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے اور تیرے اندر طاقت ہے اور تو خدائی کا دعوے دار ہے تو کسی ایک دن تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں چھپا کر دکھا۔ قرآن کریم کا الفاظ ہیں فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا، جس کو کہتے ہیں کہ بغلے چھانکنے لگا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہوا اور اس نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اب اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، کسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیا جائے، ورنہ کاہنوں اور نجومیوں نے جو پہلے یہ بات کی تھی مجھ سے شروع میں کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، کہیں ایسا نہ ہو یا قریب میرا تختہ پلٹ دے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو کسی طریقے سے نیست و نابود کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے حکم جاری کر دیا کہ آگ تیار کی جائے اور اس طرح سے اس کو دہکایا جائے، بہت بڑا آلہ تیار کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری زندگی امتحانوں میں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، لیکن کہیں بھی انبیاء کی زندگی کے اندر اتنی سی بات نہیں ملتی ذرہ برابر بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا چاہے کوئی بھی انبیاء میں سے کوئی بھی ہو کہ ذرہ برابر بھی وہ شک میں اور شبہ میں پڑے ہو، ذرہ برابر پیچھے ہٹے۔ بس پریشانیاں آئیں، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، لیکن انبیاء نے اپنا جو کام تھا اس پر ڈٹے رہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس زندگی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی مصائب میں، مصیبتوں میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، پریشانیوں میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے سامنے ہم اپنی مصیبتیں رکھیں، پریشانی رکھیں، نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں کا کام ہے بکنے کا، لوگوں کا کام ہے کہنے کا۔ کوئی نہ کوئی، ہر شخص دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر مصیبتیں نہ آتی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ہر شخص گھرا ہوا ہے، ہر شخص گھرا ہوا ہے۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے چھٹی میں گھر جاتے وقت یہ ایک نصیحت طلب کی کہ استاد صاحب ایک نصیحت فرما دیجیے، ایک نصیحت فرما دیجیے، کیونکہ آخری وقت میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ انسان یاد رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کہ میرے استاد محترم نے یہ آخری وقت میں چلتے چلتے یہ بات فرمائی تھی۔ استاد کی جگہ شیخ ہوں یا کوئی اور اللہ کے ولی ہوں، اگر کوئی بھی آخری وقت میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کو انسان یاد رکھتا ہے۔ جس طرح سے والد دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، آخری وقت ہو، اور وہ کوئی بات کہہ دے اپنی اولاد سے، تو اولاد اس کو ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کو پورا ہی کرتے ہیں۔ تو شاگرد نے استاد سے کہا کہ نصیحت فرما دیجیے۔ تو استاد محترم نے صرف اتنی سی بات کہی کہ بیٹا نصیحت کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں، بس اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی مت بننا اور خدا مت بننا، خدا مت بننا اور نبی مت بننا۔ تو شاگرد پریشان ہوا، استاد محترم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ میں اس طرح کر سکتا ہوں؟ تو تھوڑی تفصیل طلب کی اور استاد محترم نے یہ کہا کہ بیٹا خدا بننے کا مطلب یہ ہے آپ یہ چاہیں کہ دنیا کے اندر ہر شخص آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی بات مانے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن ہے ہی نہیں
کیونکہ یہ صفت تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور آپ یہ چاہیں کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے معاشرے میں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خدا بننے کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر استاد محترم نے یہ کہا کہ نبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مجھ سے محبت کریں، دنیا کے سارے لوگ میری تعریف کریں، دنیا کے سارے لوگ میرے گن گائیں، تو یاد رکھنا یہ صفت بھی صرف اور صرف نبی کی ہے کہ چاہے مخالف ہی کیوں نہ ہو لیکن پیٹھ پیچھے اللہ کے نبی کی تعریف ضرور کرے گا، انبیاء کی تعریف ضرور کرے گا، چاہے غیر ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، ایمان والا تو کرتا ہی ہے۔ تو جو سب سے زیادہ محبت اور پوری دنیا جس سے محبت کرتی ہے وہ انبیاء ہیں، اور جو چاہتا ہے اور جو کرتا ہے وہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ تو استاد کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہر طرح کا آدمی تمہیں ملے گا، نفرت کرنے والے بھی ملیں گے، محبت کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن نفرت کرنے والوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور محبت کرنے والوں سے آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے۔ آپ جب اس چیز کا امتیاز کر لیں گے تو اپنی منزلوں کو آپ طے کرتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا ہے، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا گول ہے، گھوم رہی ہے، یہاں کوئی بھی کسی بھی پائے سے ٹکرا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان والوں کا کام ہے جمنا اور ہر حالت میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔